میں سمجھتا ہوں یہ جو اللہ کے فضل سے عربی والا فتنہ تمہارے اوپر مسلط ہوا ہے آزمائش کی شکل میں، قرآن و سنت کی دعوت، یہ تو اس کی ہیٹ تمہاری آنے والی نسلوں نے بھی محسوس کرنی ہے، اور تمہارے مرے ہوئے بزرگوں نے اپنی قبروں کے اندر محسوس کرنی ہے. ہاں اللہ کے فضل سے. میں نے آپ لوگوں کو کئی سال پہلے کہا تھا اس دعوت کو عام دعوت نہیں سمجھنی کہ ایک بندہ آیا اور وہ چلا گیا. نہیں، یہ بندہ آیا ہے بات بتا کے، حق بتا کے لوگوں کو جا رہا ہے. اب کوئی اور ریمیڈی اس کی ممکن نہیں ہے جب تک کہ تم قرآن، بخاری، مسلم کو یہود و نصارہ کی کتابیں نہیں کہہ دیتے نا، اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر مسلمان بن کے رہنا ہے تو ان کتابوں کو ماننا ہوگا، اور پھر وہ مسلمان تمہیں وہ والا بننا پڑے گا جو کتاب و سنت والا ہے. بابوں والا دین اب تمہارا نہیں چلنا. تو آپ لوگ خود کیوں نہیں سوچتے کہ پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے تو آج کیا مفتی منیب یا مفتی تقی عثمانی یا ساجد میر ان کو نہیں نکلنا چاہیے؟ اتنا بڑا فتنہ آ گیا. ہر مسجد میں میرے خلاف جمعے پڑھا رہے ہیں. جو مولوی اٹھتا ہے وہ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کرتا ہے. بڑے کتنے مر گئے ہیں، ریٹن میں کوئی فتویٰ دے دیں، بائی نیم مجھے کبھی مینشن کرے. پہلے تو ان کو یہ تھا نا کہ جی وہ ہمارے بڑوں نے نام لیا تو انجینئر صاحب مشہور ہو رہے ہیں. ہوں تو مسئلہ ختم ہو گیا نا. ہوں تو انہوں مشہوری ہے میرے نا دی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تم 15 سال پہلے کر سکتے تھے. اب کیا مسئلہ ہے آج کی ڈیٹ میں 23 جون 2024 کو؟ کیا مسئلہ ہے کہ تمہارا کوئی بڑا کیوں نہیں باہر نکلتا اور وہ کہتا کہ انجینئر صاحب میں تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں، یا میں ایسے کفر کہتا ہوں، اس پہ مجھ سے بات کر لو. بالکل اس پہ بھی بات ہوگی، خالی کفر کہنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. میں پھر رکھوں گا ان کے سارے بزرگوں کی باتیں، ان کے مناظرے کی ویڈیوز رکھوں گا، ان کو وہ مکتبے بتاؤں گا جہاں سے کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں، اور میں کہوں گا شرعی حکم ابھی بیان کرو. اور آج تک جتنے لوگ پرنٹ کرتے رہے ان کا شرعی حکم بھی بیان کرو. مجھے بتائیں یہ شرعی حکم بیان کر کے مفتی صاحب کار پہنچ سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل، نیور. یہ بڑا شوق ہے نا یہ ظہیر الحسن کو ختم نبوت پہ کام کرنے کا. تو جنا بڑھ، ہاں ذرا تو بڑھ جنا. میں تیرے بابے آرنی کا تھا، تو سب تو بڑا ذلیل ہے. ہاں اور میم کے اندر لگا ہوا ہے. تو نکل کڑچیا باہر، تو کیا ہے یہ چشتی رسول اللہ غلط ہے. اور ایک ایک کتاب کا نام ہے، پیر میر علی صاحب دی، تھانوی صاحب دی، احمد بریلوی صاحب دی، اور اوڑا مولویوں دے بھی نال ہے جنہوں نے مناظرے دفاع کیتا ہے. بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اب یہ انہوں نے بار بار یہ کر کے مجھے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ میری بالکل زیرو ٹالرنس ہے اب ان کے بارے میں، کلیئر کٹ. ٹھیک ہے، تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. تحفظ تو تم لوگوں کو فراہم ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم مرتد اور کافر کہتے رہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم گستاخ رسول کہتے رہے. پورا فرقہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں. آج تمہارے بزرگوں کا کام جو ڈالا ہوا میں نے نکال کے باہر تمہارے سامنے رکھا ہے، تو آج تم لوگوں کو جو ہے وہ اس کی ہیٹ فیل ہونا شروع ہو گئی ہے. ساری پرانی چیزوں کے اوپر معافیاں مانگو تو، ادروائز یہ بھگتو گے، تمہاری آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی اگر ہوئی تو. ویسے تو ہونے والی نسلیں چینج ہو گئی ہیں، تمہارے بزرگ سارے فیل ہو گئے. یہ تمہارے ساتھ ہونا تھا. 1200 سال میں جو تم نے عزت ویل کی تھی نا، 12 سالوں کے اندر ایک نعرے نے ان کے بابوں کا کا سارا فرقہ اکھاڑ کے رکھ دیا. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی. صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا میرے بھائیو، اب جو ریئل ٹائم پرچیاں آئی ہیں میں ایک ایک کر کے انہیں کور کروں گا انشاءاللہ. کوشش کروں گا کہ ساری پرچیاں کور ہو جائیں انشاءاللہ اور ورڈکٹ دے دوں. باقی جہاں پہ تفصیل ریکوائرڈ ہوگی میں اپنی کوئی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ریفر کر دوں گا. کیا انویٹیشن کارڈ پر عورت کا نام لکھنا جائز ہے؟ جی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر آف کر کے لکھیں، لیکن اگر نام بھی لکھ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس کے اوپر کوئی شرعی ممانعت نہیں. رضائی بہن بھائی کتنی بار دودھ پلانے سے بنتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے 5 مختلف اوقات میں دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہو جائے گا.
5 مختلف اوقات کے اندر، اکٹھا نہیں 5 دفعہ، 5 مختلف اوقات کے اندر۔ عبداللہ ابن مسعود والی حدیث بغیر رفع الیدین کی تفصیلاً بیان کرتے ہیں، جی تفصیلاً بیان کی ہوئی ہے، 70B مسئلہ میرا دیکھ لیں۔ 24 کے قریب محدثین نے اسے ضعیف ڈکلیئر کیا ہے، خود امام ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک کا قول بھی نقل کیا ہے جامع ترمذی میں کہ یہ بغیر رفع الیدین والی حدیث ثابت نہیں ہے، اور رفع الیدین والی حدیث جو ابن عمر کی ہے وہ ثابت ہے، اور امام داؤد نے بھی اس کے ساتھ لکھا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیا گھر میں ہر چیز کی زکوٰۃ دینا فرض ہے جو چیز استعمال کی نہیں ہوتی، جہیز وغیرہ کے برتن؟ نہیں، برتنوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال ہوں یا نہ ہوں، وہ آپ نے بیچنے کی غرض سے تو اپنے گھر میں نہیں رکھے ہوئے، استعمال کی چیز ہے۔ زیور جو ہے چونکہ وہ آپ کا ایسٹ ہے سونے اور چاندی کی فارم میں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، باقی گھر کی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ استعمال کی چیز ہی شمار کی جائے گی۔ کیا مرد کے لیے جسم کے غیر ضروری بال لیزر سے ختم کروانا جائز ہے مستقل طور پہ؟ جی اگر ہو سکتے ہیں تو ضرور کروا لیں، بہت اچھی بات ہے، جان چھوٹ جائے، بشرطے کہ اس میں کوئی اور سکن کینسر وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو۔ جب تک علاج ایوالو نہیں ہوتا اس وقت تک اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں، اگر ایوالو ہوا ہے تو بالکل کروائیں۔ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اپنی نیکی انہیں بتانا جیسا کہ زکوٰۃ وغیرہ ٹھیک ہے، کوشش تو کریں آخری درجے میں اپنی نیکی کو چھپا کے رکھیں، کیونکہ اس میں ریاکاری کا اندیشہ رہتا ہے۔ ویسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک بندوں کی نشانی ہے کہ وہ اعلانیہ بھی اور چھپا کے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ بعض اوقات اعلانیہ کرنا پڑتا ہے، جس طرح نبی اسلام اپیل کرتے تھے تو اعلانیہ سیدنا عثمان نے سونے کے 1000 سکے دیے تھے غزوہ تبوک کے موقع پہ، جامع ترمذی میں آتا ہے، تو وہ اعلانیہ دیے تھے۔ اس طریقے سے مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے زمین وقف کی، اور میٹھے پانی کا کنواں بھی مسلمانوں کے لیے کیا، یہ اعلانیہ کیا تھا، جائز ہے، لیکن آخری درجے میں کوشش کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی بالکل چھپا کے صدقہ کرے، وہ پریفریبل۔ مجھ میں مستقل مزاجی کا ایک مسئلہ ہے، خاص طور پر توبہ کے معاملے میں اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ پاتا، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ یہ ہر بندے کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، ایک دن میں تو نہیں انسان مستقل مزاجی حاصل کر لیتا، کنٹینیوس ایفرٹ ہے، اچھی صحبت اختیار کرنا اور اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھنا، اس کی وجہ سے ہی آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کے دامن کرم میں جائے بغیر کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے۔ جب میں مسجد میں پہنچتا ہوں تو جماعت کھڑی ہونے میں 2 سے 3 منٹ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے 4 سنت ادا نہیں کر پاتا، تو میں 4 کی بجائے 2 پڑھ سکتا ہوں؟ 2 منٹ میں تو 2 بھی نہیں پڑھے جا سکتے، ہمیں تو اس پہ بھی اعتراض ہے، یہ کون سی نماز ہے جو آپ 2 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ لیں گے؟ تو میرا خیال ہے یہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں 5 منٹ ہیں، 2 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ضرور پڑھ لیں۔ ویسے بھی افضل یہی ہے کہ 4 رکعتوں کو 2 کر کے پڑھنا، 4 اکٹھی پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن 2 کر کے پڑھنا افضل ہے، تو آپ بقیہ کی 2 جو ہے زور کی وہ بعد میں پڑھ لیں۔ زمین ٹھیکے پر دینا کیا جائز ہے؟ میں نے 1 سال کے لیے 1,50,000 روپے فی ایکڑ دی ہوئی ہے۔ جی جائز ہے، لیکن اس کیس میں یہ کرائے کے اوپر دی ہوئی ہوگی نا، آپ کرائے کے اوپر، تو ٹھیک ہے۔ باقی اس سے جو کمائی والا معاملہ ہے وہ تو اس بندے کا ہے، اس کے اوپر عشر بھی اسی بندے نے دینا ہے، اگر وہ اتنی ہے کہ اس میں عشر بنتا ہو، جائز ہے، دے سکتے۔ کیا ماں اپنی زندگی میں اپنی زمین اپنی 3 بیٹیوں میں سے کسی ایک کی بیٹی کے نام پر انتقال کر سکتی ہے، باقی 2 کو محروم رکھ کے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ بخاری مسلم میں زندگی میں آپ نے اگر کسی کو گفٹ دینا ہے اپنی اولاد میں سے تو سب کو برابر دینا ہے۔ ایک صحابی کو اس کے والد نے ایک غلام ہبہ کیا، اور پھر اس کو ساتھ لے کے نبی اسلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ میرا بڑا تابع فرمان بچہ ہے، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اسے غلام گفٹ کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے باقی اولاد کو بھی ایک غلام گفٹ کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے سب کے سب؟ ان کا بالکل. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, باقیوں کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کرو, ادروائز اس سے بھی واپس لے لو, اور مجھے اس گناہ پر گواہ نہ کرو. گناہ کا لفظ استعمال کیا نبی اسلام. جمع کی ہوئی نماز میں نماز کی ترتیب میں فرق آ سکتا ہے؟ ترتیب میں جان بوجھ کے فرق تو نہیں ڈال سکتے آپ, وہ تو گناہ ہے. جمع جب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پہلے زور پڑھیں گے, اس کے بعد اثر پڑھیں گے. اگر کوئی ایسی مجبوری ہوگی, مثلا آپ مسجد میں پہنچے اور عشاء کے 4 فرض پڑھے جا رہے تھے, آپ نے ابھی مغرب بھی پڑھنی تھی, تو ظاہر ہے کہ عشاء والے کے پیچھے مغرب تو نہیں پڑھی جا سکتی, تو پھر آپ ٹھیک ہے عشاء اس کے پیچھے پڑھ لیں, مغرب کی نماز اس کے بعد پڑھ لیں. یہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہے, ادروائز جان بوجھ کے ترتیب نہیں بدل سکتے. اگر انسان بہت نیک ہو, پرہیزگار ہو, مگر بہنوں کو جداد میں حصہ نہ دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جہنم میں جائے گا, سیدھی سی بات ہے. قرآن میں لکھا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. بالکل جو مرضی کر لے, جب تک معافی نہیں مانگے گا, وہ بہنوں نے معاف کرنا ہے, جتنے مرضی نفل پڑھے. نوری علم اور کالا علم کیا ہوتا ہے, وضاحت فرما دیں. اکثر ہم نے سنا ہے کہ نوری علم کے لیے کچھ ورد کرنا پڑتا ہے, اس سب کی کیا حقیقت ہے؟ نوری علم جو پبلک میں مشہور ہے وہ ظاہر ہے جو سنت وظائف ہیں, ان کے بارے میں بولتے ہیں. ویسے تو ان کے بزرگوں کے وہ وظائف ہوتے ہیں. اور کالا علم جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے شرکیہ کلمات ہیں. پریکٹیکلی تو اس وقت نوری اور کالا علم دونوں ہی کالے ہی ہیں یہ, کیونکہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات والے نہیں ہوتے. قرآن و سنت کی تعلیمات والے آپ کو اذکار کارڈ اینڈ پہ مل جائیں گے, صبح و شام کے سنت اذکار. کیا دم کروانا جائز ہے؟ اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ وہ کیا پڑھتے ہیں, مگر مشہور ہوتا ہے کہ ان کے دم سے شفا ہوتی ہے. اکثر لوگ بتاتے نہیں کہ وہ کیا پڑھتے ہیں. نہیں, جو بتاتا نہیں ہے اور پڑھ رہا ہے تو اس سے تو بچیں آپ. ہو سکتا ہے شرکی الفاظ ہی پڑھتا ہو, اور ان سے بھی شفا ہو جاتی ہے. شیطان کو خوش کرنے کے لیے جو شیطان چڑھے ہوتے ہیں وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں فلاں مزار پہ لے کے گئے تو وہ آسیب اتر گئے. ظاہر ہے اسی مزار کے آئے ہوئے وہ مرید تھے نا. جنوں میں بھی وہابی بھی ہوتے ہیں, بریلوی بھی ہوتے ہیں, دیوبندی بھی ہوتے ہیں. تو جب آپ ان کے فرقے کے مطابق چلیں گے تو آپ کی جان چھوڑ دیں گے. باقی یہ جو دم کروانا ہے, دم اگر قرآن و سنت کے مطابق ہو تو بالکل درست ہے. آخری 3 سورتیں پڑھ کے دم کرنا سنت ہے. اس پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے, نبی علیہ السلام کے تعویذات. محرم میں منت کے طور پر ننگے پاؤں چلنا چاہیے نہیں؟ کیا مطلب ننگے پاؤں کیا چل کے کرنا ہے؟ کدھر جانا ہے انہوں نے؟ نہیں, یہ سب بدعات ہیں, کوئی دین سے ان کا تعلق. داڑھی کی مقدار کتنی ہے جبکہ مٹھی بھر بھی رکھتے ہیں اور اس سے بڑی بھی رکھ سکتے ہیں؟ جی جس طرح مرضی آپ رکھیں, جو آسانی سے آپ سنبھال سکتے ہیں. مٹھی کم از کم رکھنا سنت ہے. مٹھی سے زیادہ بھی اگر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ اتنی لمبی نہ ہو کہ آپ کو ٹوائلٹ میں جاتے وقت یا اس کو سنبھالتے ہوئے تردد ہو. اس پہ تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہے. داڑھی لکھیں اور ساتھ میرا نام لکھیں, ویڈیو آ جائے گی. سوال ہے کہ ناسخ اور منسوخ حدیث میں فرق کیسے ہوگا؟ آپ کو فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو منسوخ ہو چکی ہیں حدیثیں وہ سب کو پتہ ہے. مثلا مسلمانوں کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ روٹی کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن پہلے شروع میں تھا. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام آگ پہ پکی ہوئی کوئی چیز بھی کھاتے تھے تو اس کے بعد وضو دوبارہ کرتے تھے. بعد میں آپ علیہ السلام نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور وضو کا اعادہ نہیں کیا, اور ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی. پہلے ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑتا تھا. تو آج ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہ وضو ہو تو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسٹیبلش جو دین ہے وہ ہم نے امت نے وہی ٹرانسفر کیا ہے. جو حدیثیں ناسخ ہیں, جو فائنل حدیثیں وہی چل رہی ہیں. پہلے شراب حرام نہیں تھی, بعد میں حرام ہوئی ہے. ہمارے بچوں کو پہلے دن سے پتا ہے حرام ہے. لہٰذا یہ جو مولویوں نے کوئی ڈکوسلا مچایا ہوا ہے, کہانی بنائی ہوئی ہے علمی شابت کے طور پہ, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. اور جو حدیث کی کتابوں میں ہوتا ہے وہ باقاعدہ چیپٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں. پہلے چیپٹر ہوگا کسی ایسی چیز کا کہ جو منسوخ ہو چکی بھی ہے, اس کے بعد اس کی ناسخ حدیث بھی آ جائے گی. مسلم شریف میں ترتیب سے یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. جہاں جہاں پہ بھی احادیث آتی ہیں وہ ترتیب سے آتی ہیں, کوئی ٹینشن نہ لیں.
اگر کوئی قربانی میں حصہ ڈالے، جبکہ پاکستان میں قربانی 30 دن کی جائے اور یوکے میں چوتھا دن ہوگا تو قربانی ہو جائے گی؟ بالکل جی، چوتھا چھوڑ کے 10واں دن بھی ہو قربانی تو ہو جائے گی۔ یہ تو آج کے مسئلے ہیں نا کہ آپ کو پتا ہے کہ یوکے میں آج کون سا دن چل رہا ہے۔ 8 سے 100 سال پہلے کسی کو پتا تھا کہ یوکے میں قربانی کا کون سا دن چل رہا ہے، چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ جب آپ نیابت کر دیتے ہیں تو پھر شرعی حکم اس علاقے کا شمار ہوتا ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہاں پہ عید کا دن ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ ایک بندے نے یوکے سے یا امریکہ سے جب پاکستان میں پیسے بھیج دیے تو پاکستان میں عید کا دن وہ قربانی کا دن ہونا چاہیے، وہاں پہ ہو نہ ہو سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو آج کے مسئلے ہیں نا کہ آپ کو فون پہ پتا ہے کہ فلاں اتنا دن ادھر چل رہا ہے، پہلے تو نہیں تھا۔ تو نیابت میں تو جس جگہ پہ آپ قربانی کر رہے ہیں وہاں پہ قربانی کے دن ہونا ضروری ہے، اس بندے کے اپنے قربانی کے دن ہونا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ واجب غسل کے فرض اور سنت کیا ہے؟ سنت طریقہ غسل کا میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے۔ پہلے آپ نماز کا سب وضو کریں گے اور اس کے بعد پورے جسم کے اوپر ایک دفعہ پانی بہا لیں گے، اس میں جہاں جہاں احتیاط کرنی ہے آپ نے وہ کرنی ہے، دیٹس آل۔ باقی اس میں جو سنتیں ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ ساری سنتیں ہیں اس کی۔ حنفی جو ہے وہ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کو فرض قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سنت ہی ہے۔ نہ وضو میں کلی کرنا فرض ہے، نہ غسل میں فرض ہے۔ اگر غسل کے دوران پانی کے چینٹے بالٹی میں گر جائیں تو کیا بالٹی ناپاک ہو جائے گی؟ اگر ناپاکی کو لگ کے گرے ہیں پھر ناپاک ہوگی، ویسے جسم سے لگ کے گرے ہیں تو کیوں ناپاک ہوگی؟ پھر تو آپ جن ہاتھوں میں تولیہ لے کے واش روم میں جا رہے ہیں وہ تولیہ بھی پھر ناپاک ہو جائے گا۔ جب تک نجاست کا ڈلنا یقینی نہ ہو اس وقت تک وہ پاکی تصور کیا جائے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالٹی کو اونچی جگہ پہ رکھیں آپ، تاکہ یہاں تک نوبت ہی نہ آئے، یا شاور وغیرہ کا اہتمام کریں، اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کون کون سے اعمال شرکیہ بنتے ہیں؟ جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے متعلقہ چیزیں ہیں غیر اللہ کے لیے کریں گے تو وہ شرکیہ ہو جائیں گی۔ نظر ہو، نیاز ہو، قربانی ہو، نماز ہو، دعا ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شرک کرنے والے امام کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جی، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، جواز کی حد تک ہے۔ ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ آپ ڈھونڈ کے ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھیں جو شرک کرتا ہو۔ کیوں پڑھیں بھائی؟ دنیا میں بھی ہم خالص چیز کی تلاش میں رہتے ہیں، تو اپنے آخرت کے معاملات میں بھی خالص چیز کی تلاش میں رہیں گے۔ ایک فتویٰ ہے، ایک تقویٰ ہے۔ جس امام کے پیچھے آپ کا دل ٹھکتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ شرعی فتویٰ یہ ہے کہ جتنے بھی کلمہ گو اہل قبلہ ہیں، چاہے ان میں عقیدے کی خرابی بھی ہو، ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ لہذا بریلویوں کا یہ کہنا کہ امام کعبہ نجدی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح سعودی علماء کا کہنا کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے، نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ آج شرک کرنے والا کلمہ گو کیا جنت میں جائے گا؟ بھئی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اور مکہ میں شرک کرنے والا نبی کے دور میں جہنم میں چلا جائے گا، یہ دونوں کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے، آپ اپنی فکر کریں۔ جہاز میں نماز کس وقت لوکیشن کے حساب سے پڑھی جائے گی اور قبلہ کا درست ہونا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے، آپ کے پاس ڈیوائسز موجود ہیں۔ ویسے بھی جہاز میں اوورآل آپ کو ڈائریکشن کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نماز کا وقت داخل ہونا بھی ضروری ہے، اگر وقت داخل نہیں ہوا تو ظاہر نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ویسے نمازیں جمع کرنے سے تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گئے میں، ایون آپ نے حج عمرے کے لیے بھی جانا ہے تو 4 گھنٹے کی ٹوٹل آپ کی بنتی ہے یہاں سے فلائٹ، تو نماز تو بیچ میں آتی کوئی نہیں ہے۔ جو صبح کے وقت بھی یہاں نکلتے ہیں وہ زور اثر کے وقت وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جو زور اثر کے وقت یہاں سے نکلتے ہیں یہاں سے پڑھ کے نکلیں، مغرب عشاء وہاں پڑھیں گے۔ میں تو نہیں سمجھتا آج کے دور میں کوئی مسئلہ رہ گیا۔ زیادہ کوئی امریکہ کی کوئی ایک فلائٹ دور کی ہے، وہاں پہ کوئی نماز وغیرہ بیچ میں آ سکتی ہے، وہ بھی کنیکٹڈ فلائٹس ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادروائز تو اب یہ مسئلہ ہی نہیں رہا، نمازیں جمع کریں۔ شادی کے بعد عورت دوسرے شہر میں کے آئی تو کیا وہ قصر نماز پڑھے گی؟ بس اب اس کے خامن کا گھر ہی اس کا اپنا کھا رہا ہے، وہاں تو اس کی نماز پوری ہوگی۔
باہر ممالک میں اکثر چیزیں دیکھ کر لینی پڑتی ہیں کہ حلال بھی ہیں کہ نہیں. ایسے میں اگر کسی مسلم کے گھر میں آپ کو کھانے کو کچھ ملتا ہے تو آپ کھانے سے پہلے اس کا حلال ہونا کنفرم کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے. اگر وہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ لوگ کوئی حلال و حرام میں تمیز نہیں رکھتے پھر تو ضرور کنفرم کریں، اور اگر وہ آپ سے زیادہ وہمی ہے تو پھر آپ کو وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جرمنی میں مقیم ہوں، وہاں حلال گوشت ترکش شاپ سے ملتی ہیں، لیکن چکن ان دکانوں سے ملتا ہے وہ زیادہ تر مشینوں سے ذبح کرتے ہیں اور ٹیپ پر تکویر چلتی ہے. کیا ایسا گوشت حلال ہے؟ کوئی حلال نہیں. ایسا گوشت، یہ ٹیپ والا گوشت کوئی حلال نہیں. وہ تو اب ٹیپ والے مسلح بھی آ گئے، آپ نے دیکھے ہیں وہ مسلح کے اندر وہ آپ کو جو نماز پڑھنی ہو آپ آن کریں، وہ مسلح بولنا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر، پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. سیکھنے کی حد تک تو درست ہے، نماز تو نہیں اس طرح ہوگی. بیرون ملک جن مساجد کے قبلے کی ڈائریکشن درست نہیں، اس میں جگہ بھی تنگ ہے، تو کیا امام کا قبلہ کی طرف رخ کرنا کافی ہوگا؟ نہیں، مقتدی بھی قبلہ رخ کریں. یہ مسجدی کون سی ہے جس میں قبلہ رخ نہیں ہے؟ آپ چاند ایک ڈگری کا کوئی فرق ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر بہت بڑے لیول کا فرق ہے تو نماز تو نہیں ہوگی. استقبال قبلہ تو نماز کا وہ فرض ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے. سورۃ البقرہ میں پورے 2 رکوع آئے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی نماز کے لیے کھڑے ہوگے تو تم نے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے. ہاں، نفلی عبادت میں قبلہ رخ کا اہتمام کوئی ضروری نہیں ہے. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب نفلی نماز اپنی سواری پہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو پھر اس چیز کا خیال نہیں رکھتے تھے کہ وہ قبلہ رخ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، اور اشارے سے آپ نماز پڑھتے تھے. گاڑی میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نفلی نماز. فرض نماز سواری سے اتر کے قبلہ رخ کا اہتمام کر کے پڑھنا. مسجد میں تصویر بھی ہے اور امام بد عقیدہ بھی. تصویر کس کی لگی؟ امام مسجد نے اپنی لگائی ہوئی ہے. پیر صاحب کی تصویر، یہ کون سی مسجد ہے؟ ویسے تو نہیں، مسجدوں میں تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. ویسے اشتہار والی جگہ پہ تو وہ وضو خانے والی جگہ پہ یا باہر کہیں لگائی ہوتی ہے، مسجد کے اندر تو نہیں ہوتی. اگر لگی بھی ہے تو تصویر کے سامنے تو نماز نہیں ہوگی. کیا میں نماز اپنی مسجد میں جماعت کے بغیر پڑھ سکتا ہوں؟ امام بد عقیدہ ہے. امام تو سارے ہی بد عقیدے ہیں جی، اللہ معافی دے. ان کے عقیدے کا وبال ان کے اوپر ہوگا. نماز تو ہو جائے گی. آپ نے اگر سامنے تصویر موجود ہے تو نماز نہیں پڑھنی، اس مسجد میں نہیں پڑھنی، یا سامنے قبر ہو تو. غیر قانونی راستے سے بیرون ملک جانے والے لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے. حکومت نے ان راستوں سے بیرون ملک جانے پر پابندی لگائی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ غلط ہے جی. جو سمندر میں فوت ہو جائیں تو ان کی شہادت ہے یا ہلاکت ہے؟ ہلاکت یہ جی، شہادت کہاں سے ہوئی ہے؟ چوری کی کون سی شہادت ہوتی ہے؟ غلط ہے. کیا مرد کندھوں سے نیچے تک بال رکھ سکتا ہے؟ نہیں، ہاتھ کندھوں تک ہی رکھ سکتا ہے. اس سے نیچے رکھیں گے عورتوں کی مشابہت ہے. ہاں، پونی بنا سکتے ہیں، پونی بنانے میں تو حرج نہیں. صحابہ کرام بناتے تھے، نبی علیہ السلام خود بھی 2 اس طرف 2 اس طرف بناتے تھے، لیکن نماز کے دوران وہ پونیاں آپ نے کھولنی ہو. سعودی عرب میں حج کے دوران 1000 حجاج اکرام وفات پا گئے، جن کی وفات گرمی میں بد انتظامی کی وجہ سے ہوئی. کیا سعودی حکومت ان کی وفات کا ذمہ دار نہیں ہے؟ نہیں جی، انہوں نے تو باقاعدہ بیان جاری کر دیا. انہوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی لیگل طریقے سے حج کرنے نہیں آیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ لیگل طریقے سے آئے ہوتے تو خیموں میں بیٹھے ہوتے. یہ سب انلیگل حاجی ہیں. وہاں پہ بھی ہزاروں لوگ انلیگل حج کرتے ہیں. اب جب انلیگل حج کریں گے تو پھر سعودی حکومت نے نہ ان کو رہائش دینی ہے، نہ ٹرانسپورٹیشن دینی ہے. وہ پھر آپ کو فٹ پاتھ پہ ہی نظر آئیں گے، اپنے آپ کو خود سنبھالیں گے. وہ مجھے بتائیں، اگر یہ بد انتظامی ہوتی تو یہ لاکھوں لوگ مر جائیں. جتنی گرمی تھی وہاں پہ 20-25 لاکھ لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں. یہ میتیں تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اتنے لوگ تو لاکھوں میں ویسے ہی نیچرل ڈیتھ بھی مر جاتے ہیں. جس طرح یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ جی وہ پورے راستے میں عرفات سے لے کر منا تک، مزدلفہ تک راستے میں کوئی پانی کی جگہ نہیں تھی، فلاں تھی نہیں تھی، تو لوگ مر گئے ہیں. کوئی سواری نہیں تھی. بھئی ظاہر ہے جو چوری چھپے گئے ہیں انہوں نے اپنی سواری تو خود ارینج کرنی ہے نا. سعودی حکومت نے تو نہیں ارینج کرنی ہے. تو انہوں نے باقاعدہ کل نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے
سعودی حکومت کی طرف سے باقاعدہ اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے ان کے ٹی وی چینل کے اوپر کہ بھائی یہ سب انلیگل لوگ تھے، ان میں سے بتائیں لیگل لوگ کون سے ہیں، اور دوسرا اگر کوئی لیگل بندہ بھی ہے اور وہ گرمی کی وجہ سے، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہو گیا تو اس میں سعودی حکومت کا کیا لینا دینا؟ سوچ سمجھ کے الزامات لگائے جائیں گے، وہ اپنے انتظامات کو صحیح طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ میں مسافر ہوں اور ظہر کے وقت مسجد پہنچتا ہوں جبکہ امام، یہ کیا لکھا ہے؟ اچھا نہیں، 4 ہی پڑھے گا، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ مقیم امام کے پیچھے مسافر نے پوری نماز ہی پڑھی۔ شوہر اگر ناراض ہو کر گھر سے چلا جائے اور 4 سال لاپتہ رہے، اس دوران بیوی دوسرا نکاح کر لے، دوسری شادی کے کچھ عرصے بعد، یہ سب تھیوریٹیکل باتیں ہیں میرے بھائی۔ اس طرح کے مقدمات جو ہے نا وہ پورے ایویڈنس کے ساتھ لے کے علماء کے پاس جائیں اور ان سے جا کے فتوے لیں۔ ہم اس طرح کی جنرل باتوں پہ نہیں ہوتے کہ یہ ایک ناراض ہو کے نکلا اور لاپتہ بھی ہو گیا۔ اللہ کے بندو، اس طرح ہوتا ہے، ناراض ہو کے نکلا ہوگا تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس گیا ہوگا، لاپتہ تو نہیں ہو گیا ہوگا۔ تو یہ سوال ہی کچھ سمجھ سے باہر ہے، یہ جوڈیشری کے معاملات ہیں، انہی سے جا کے پوچھیں۔ قرآن اور احادیث میں خود غور و فکر کریں یا کسی استاد کا ہونا ضروری ہے اگر کسی حدیث کی سمجھ نہ آئے؟ جی استاد کے بغیر کیسے ہوگا؟ استاد کے بغیر تو آپ کوئی چیز نہیں آگے لے کے چل سکتے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ استادوں سے پڑھیں، اور آج کے کسی استاد سے نہ پڑھیں، آپ ڈائریکٹ احمد صاحب بریلوی صاحب سے پڑھیں، ان کا ترجمہ کھول کے۔ دیوبندی ہیں تو ڈائریکٹ تھانوی صاحب سے پڑھیں، وہ استاد ہیں آپ کے، انہوں نے پیسے کمانے کے لیے ترجمہ نہیں کیا تھا قرآن کا، انہیں تو عربی آتی تھی، وہ آپ کے لیے کیا تھا۔ دیکھیں کتنی خدمت دین کی کر کے کیا آپ کے بزرگ، اور ہم آپ کو باقاعدہ کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں سے علم حاصل کریں۔ ظاہر ہے اشرف تھانوی کو تو عربی آتی تھی نا، اس نے اگر قرآن کا ترجمہ کیا ہے تو یا تو اس لیے کیا کہ اس ترجمے کو بیچے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرے، تو یہ تو یہ کہیں گے گستاخی ہے، یہ تو ان کا نیت نہیں تھی، ثواب کمانے کی نیت تھی، تو پھر ثواب کمان دیں انہوں نے۔ ہم آپ کی امام کو کہہ رہے ہیں ان کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے مطابق چلیں، تو بالکل استاد سے ہی پڑھنا ہے، اور استاد سے جس سے بھی پڑھیں اسے کہیں بتاؤ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے، ہمیں یہ نہ بتاؤ بابوں نے کیا بتایا۔ اس طرح کا جو استاد مل جائے ہمیں بھی بتائیے گا۔ میں ایسے علاقے سے آیا ہوں لوگ قرآن و سنت کی تبلیغ سے نفرت کرتے ہیں، تو ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے حالات میں سب سے پہلے تو آپ کو ان سب کو بتانا چاہیے کہ تم لوگ قرآن و سنت کی تبلیغ سے نفرت کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا تو اسلام اور ایمان اب ہو گیا مشکوک۔ اندازہ کرو تم لوگ تو اپنے آپ کو جنتی فرقہ مانے ہوئے تھے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم قرآن و سنت سے نفرت کرتے ہو۔ مجلس 50 میں نے ریکارڈ کروائی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ اقامت دین کے لیے عملاً اس امت کے لوگوں میں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جو ہم کر رہے ہیں جی، اقامت دین ہی تو کر رہے ہیں۔ دین کا جنازہ انہوں نے نکال دیا تھا، اقامت دین کیا احیاء دین ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے۔ مجلس 50 میں دیکھیں، اس میں نے دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتایا کہ کس فرقے کے لوگوں کو کس طریقے سے آپ نے ایڈریس کرنا ہے، پوری حکمت اس میں بتائی ہے۔ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ کا ثواب ہے، دوران زندگی جو ہماری نمازیں چھوٹ جاتی، جی ثواب اور چیز ہے، اس کی فرضیت ادا ہونا اور چیز ہے۔ 1 کروڑ نمازوں کا بھی ثواب ہو تب بھی اس کے بدلے 1 نماز ہی ادا ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ 1 کروڑ نمازیں فارغ ہو جائیں گی، ایک بندہ جو ہے مہینہ رمضان شریف کا وہاں گزار ہے، پورے سال کی نمازیں فارغ ہو جائیں، باقی اللہ تعالیٰ کو کہے گا جی گفٹ رکھ لے میری طرف ہو۔ اس طرح نہیں ہوتا، فرضیت اور چیز ہے، ثواب اور چیز ہے، فرضیت نہیں اس طرح ادا ہوتی۔ کیا والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ سوال والدین سے ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی جو بیاہ کے گئی ہوئی ہے، اس کے ساس سسر کے کہنے پہ آپ کا داماد آپ کی بیٹی کو طلاق دے دے؟ کہیں گے نہیں، تو بس یہی جواب ہے اس کا۔ اچھا جی، شادی کے بعد شوہر کتنی دیر بیرون ملک رہ سکتا ہے؟ بیویوں کو ساتھ لے کے جائیں جی، باقی آپس میں کنسنسس کے ساتھ طے کریں، 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یوٹیوب پر ویڈیوز بناتا ہوں جس میں سارا شہر کور کرتا ہوں، میں اکثر دربار کی ویڈیو بناتا ہوں، میری نیت صرف ہسٹری دکھانا ہے۔ جی دکھا سکتے ہیں، مندر بھی دکھا سکتے ہیں، ہسٹری کے طور پہ کوئی چیز بھی دکھائی جا سکتی ہے، اس پہ کوئی شریف فتویٰ نہیں ہے۔
کیا کسی باپ کا بیٹے کو یا کسی بیٹے کا باپ کے نام پر قربانی کرنا درست ہے؟ جی، مالی عبادت میں نیابت ہو سکتی ہے بشرطے کہ جس کی طرف سے کر رہے ہیں وہ زندہ ہو. اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، صرف صدقہ ہوگا. کیا کسی مردہ انسان کے نام پر قربانی کرنا جائز ہے؟ صدقے کے طور پہ ہو سکتی ہے، قربانی کے طور پہ نہیں، کیونکہ قربانی زندہ لوگوں کا حق ہے. ہاں، حج بدل کر سکتے ہیں آپ کسی فوت شدہ کی طرف سے اگر اس نے حج نہیں کیا. نماز کی بندی کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر ہر دفعہ نماز کا وقفہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ابھی تک آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز چھوڑ کے آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، آپ کو پہلے اس ایشو کا اندازہ ہو یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ نماز کے بغیر آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے. جب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی تو پھر آپ کو یہ فکر لگ جائے گی کہ میں کفر کی حالت میں دنیا سے نہ چلا جاؤں. اور یہ بہت بڑا ظلم کیا جی فقہ حنفی نے اس امت کے ساتھ، جنہوں نے یہ ٹیکنیکل بحثیں چھیڑی کہ جی بے نمازی کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کے اوپر فتوے دیے. اور یہ آپ کو دنیا میں جتنے بے نمازی نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے فقہ حنفی کے اور امام حنیفہ کے فتوے ہیں جنہوں نے تب آزمائی کی ہے. ادروائز قرآن و سنت بالکل واضح تھے کہ بے نمازی مسلمان ہے ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں، جب ہم یہ کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے کہتے ہیں نا، تو اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ. اس کا مطلب ہے باقی 4 چیزیں بھی اسی لیول کی ہیں. کلمے کو تو ساروں نے سیریس لیا ہوا ہے. دوسری چیز تھی 5 وقت نماز قائم کرنا، اس کو کیجول لیا ہوا ہے. اور پوچھ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو کیا مسلمان ہے؟ جی، جو کلمہ نہ پڑھے وہ مسلمان ہے؟ نہیں. تو سرکار نماز کا بھی وہی حکم ہے، اسی حدیث میں ذکر ہے 5 چیزوں کا. تیسری چیز زکوٰۃ. چوتھی اگر استطاعت ہے تو آپ نے اللہ کی راہ میں حج کرنا ہے. اور 5ویں چیز رمضان کے روزے. یہ 5 چیزوں کا نام اسلام ہے. جب آپ نے یہ ٹیکنیکل بحثیں شروع کر دی کہ جی کلمہ تو پڑھ لی ہے نا جی، نماز نہ بھی پڑھتا ہو تو وہ مسلمان ہی ہے، اس اعتبار سے وہ مسلمان ضرور ہے کہ جب وہ مر جائے گا اس کو مسلمانوں کے طریقے کے اوپر دفن کریں گے. ظاہر ہے دنیا میں کوئی شخص بھی مرتا ہے یا اسے ہندوؤں کے طریقے سے اس کا اینڈ کیا جائے گا یا جیوز کے یا کرسچنز کے یا پارسیوں کے طریقے سے، کسی طریقے سے تو کرنا ہے نا. اس طرح ایک مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والا کوئی انسان ہے جس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہا. اب جب وہ مر گیا تو یقیناً اسے ہندوؤں کی طرح تو نہیں دفنایا جائے گا کہ اس کو آگ لگا دی جائے اور اس کی راکھ بہا دی جائے، نہ کرسچنز کے طریقے سے. ظاہر ہے مسلمانوں میں پیدا ہوا تھا، اس کا نکاح طلاق کا معاملہ بھی مسلمانوں والا چلایا جائے گا. مر جائے گا تو مسلمانوں کی طرح جنازہ پڑھ کے دفنا دیں گے. یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ مسلمان ہے. اس کے ساتھ ٹریڈیشنلی مسلمانوں والا سلوک کیا جائے گا. وہ تو واضح ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. اور سورہ روم میں واضح ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اور مسلم شریف میں حدیث بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. بالکل کلیئر کٹ ہے. یہ سارا بیڑا غرق کیا ان فتووں نے جنہوں نے یہ ٹیکنیکل بحثیں چھیڑی کہ جی اگر کوئی بندہ نماز کو فرض مانتا ہو، پڑھے بے شک کوئی نہ، وہ مسلمان ہی ہوگا. تو دماغ خراب ہے ہوتا پڑھے، وہ خالی فرض مان کے ہی مان لے گا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کلمے کو وہ مانتا ہو، پڑھے بے شک کوئی نہ، مسلمان ہی ہوگا. یہ سارا بیڑا غرق کیا ہے ان فتووں نے جو آج آپ کو پریکٹیکلی مسلمان بے نمازی نظر آ رہے ہیں. اگر قرآن و سنت پہ جاتے تو یار ترمذی میں حدیث ہے صحابہ کرام بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے. عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کی تکفیر کرتے تھے. صحابہ کرام کو تو کوئی وہم بھی نہیں تھا اس معاملے میں کہ کوئی بندہ نماز پڑھے بغیر بھی مسلمان ہو سکتا ہے. وہ تو تکفیر کرتے تھے. کیا کسی انسان کے مرنے کے بعد ختم کروانا، برسی کروانا جائز ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے. اصالہ ثواب آپ کر سکتے ہیں، میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں. باقی یہ 30 40 جمعراتیں، یہ سارے مولویوں کے روزی روٹی کے معاملات ہیں جن کو وہ لے کے چل رہے ہیں. فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے حق میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بائیکاٹ کے علاوہ اور کیا کچھ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو دعا کرنی چاہیے جی. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس کے بعد میں نے پورا 12 پوائنٹس کا ایک نیریٹو دیا ہے مسلمان حکمرانوں نے کیا کرنا ہے.
عوام الناس نے کیا کرنا ہے، علماء کے کرنے کا کام کیا ہے، یہ ساری میں نے تفصیل ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. کئی ایک ویڈیوز، فلسطین لکھیں تو میرا نام ساتھ لکھیں، ویڈیو کھل جائے گی. اگر رفع الیدین کرنا ہو تو ان اماموں کی تقلید کرنا بھی ضروری ہے. امام کی تقلید کی تو رفع الیدین فارغ ہو گیا آپ کا. بالکل. بکریے نہیں بکریے مینگنا پا کے نا دودھ دے. جو بندہ کہے گا میں امام شافعی کا مقلد ہوں اس لیے رفع الیدین کر رہا ہوں، تو اس کی نماز حنفی والی نماز ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی نماز کی کوئی حاجت نہیں جب تک رسول اللہ کے ساتھ نسبت مضبوط نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں دیے جا سکتے ہیں، کسی غریب کو دینے چاہیے؟ پریفریبل تو غریب آدمی کو دینے چاہیے. زکوٰۃ کے جو 8 مصارف آئے ہیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں، اس میں ایک مد ہے فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کی جو مد ہے نا، یہ اتنی وسیع ہے کہ اس میں ساری وہ چیزیں جو دین کی ترویج کے لیے آپ معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. یہ فقہا کی بحثیں ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد پہ لگنا یا نہیں لگنا. یہ قرآن و سنت کی بحثیں نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ سمجھ کا فرق ہے. جن لوگوں نے سمجھا کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں تملیک کرنا ضروری ہے، یعنی کسی کو مالک بنانا ضروری ہے، تو انہوں نے کہا کہ مسجد پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی کیونکہ مسجد کا تو مالک کوئی بھی نہیں ہوتا. ویسے انہوں نے چندہ بک کے اوپر زکوٰۃ لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ بعد میں کیا کرتے ہیں، اس کا مالک اپنے مدرسے کے بچوں کو بناتے ہیں، ان کو گفٹ کرتے ہیں، پھر وہ گفٹ واپس لیتے ہیں. وہ ہیلا کرتے ہیں پورا حنفی والے. لیکن جنہوں نے یہ تملیک والا ایشو جو ہے اسے ایکسپٹ نہیں کیا، ان کے نزدیک کوئی بھی نیکی کا کام، چاہے وہ رفع عامہ کا کام ہو، مسجد بنانے کا کام ہو، مدرسہ بنانے کا ہو، سڑک بنانا ہو، کنواں کھدوانا ہو، سب کے اوپر زکوٰۃ لگ جائے گی. اب مجھے بتائیں، جو خلفائے راشدین کے دور میں مساجد تعمیر کی جاتی تھی، اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی تھی؟ بیت المال سے. بیت المال میں تو یہ کوئی تفریق نہیں تھی کہ کتنا مال جو ہے وہ مال غنیمت کا ہے، کتنا زکوٰۃ کا ہے. وہ تو ایک مین پول میں سارے پیسے آتے تھے، اسی سے صحابہ کرام کی تنخواہیں بھی جاتی تھیں. جب ایک مین بیت المال کے اندر ساری رقم آ جائے گی، وہ پھر مسلمان حکومت کی ملکیت ہے، اس میں سے فوجیوں کی تنخواہیں بھی جائیں گی، اسی میں سے خلیفۃ المسلمین کی تنخواہ بھی جائے گی، اسی میں غریب لوگوں کے وظیفے بھی لگائے جائیں گے، اسی سے مسجد بھی بنے گی. تو یہ فرق تو آج کا ہے کہ کوئی ڈیجیٹل طریقے سے کر لے کہ جی فلاں مد اتنی ہے فلاں. اس زمانے میں تو یہ کوئی مدیں نہیں ہوتی تھی. بیت المال میں بس چیز جمع ہوگی تو ہوگی، وہاں کون ریکارڈ رکھ سکتا ہے کہ یہ 1000 اونٹ جو ہیں یہ زکوٰۃ کے ہیں اور یہ خالی صدقے کے ہیں اور یہ خالی چندے کی اپیل ہے. اور یہ بھی کوئی ثابت نہیں کہ نماز کے لیے مسجد بنانے کے لیے الگ سے کوئی اپیل ہوتی ہے اور اس کے لیے علیحدہ سے چندہ جمع ہو. یہ تو تفریق آج کے دور کے مسئلے ہیں، تو پہلے تو ایسا کوئی نہیں تھا. ان شارٹ یہ کہ ہر نیکی کے کام میں لگ سکتا ہے. نماز اور جمعہ کا خطبہ اور زبان میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جی پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتے نہیں، پڑھنا چاہیے. اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ تذکیر کی جائے. نہیں، نماز کا تو معاملہ بالکل الگ ہے نا جی. نماز تو فکس ہے نا، خطبہ تو فکس نہیں ہے نا بھائی. خطبہ تو ہر دفعہ ڈیفرنٹ طریقے سے دیا جائے گا. خطبے میں جو چیزیں فکس ہیں وہ آج بھی عربی میں پڑھی جاتی ہیں. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اس کے بعد اردو میں تقریر ہوتی ہے نا. وہ تقریر ہر دفعہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جو فکس ہے وہ آج بھی عربی میں ہو رہا ہے. نماز بھی چونکہ فکس ہے وہ عربی میں ہی ہوگی، اس کو اردو میں آپ نہیں پڑھیں گے. وہ ہے کتنی ساری، اگر وہ بھی نہیں یاد کرنی تو مسلمان کیسے ہونا ہے؟ مسلمان ہونے کے بعد کچھ چیزیں لرن تو کرنی ہے. کلمہ کو شرک کرنے والے کے ساتھ رشتہ کرنا کیسا ہے؟ رشتہ اپنے کفر میں ہی کرنا چاہیے جی. میں تو بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ ایک ہے جواز کی حد تک، سنی شیعہ کا بھی نکاح ہو سکتا ہے، سنیوں کا آپس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہے کفر والا مسئلہ، ہم پلہ لوگ. تو اس قسم کے جو معاملات ہیں اس میں آپ کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہم پلہ لوگوں کو دیکھیں جن کے ساتھ آپ کا ذہن میچ کھاتا ہے. بعد میں یہ تو نہیں کہ مناظرے کرنے شادی کرنے کے بعد، اور آپ تو مناظرے کر لیں گے، لڑائی جھگڑے تک بھی نوبت چلی جاتی ہے، طلاق تک چلی جاتی ہے. تو جو تماشا لگنا ہے وہ پہلے لگ جائے، بہتر یہی ہے.
کلمہ کو مشرک کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں؟ جی کھا سکتے ہیں، ذبیحہ تو ہو جاتا ہے، ذبیحہ تو یہود و نصارہ کا بھی ہو جاتا ہے، قرآن میں ہے، کلمہ گو کا کیوں نہیں ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کے نزدیک نہیں ہوگا، اعلیٰ حضرت کے نزدیک صرف یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، کلمہ گو جو ہیں دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ ان کا نہیں ہے، ہمارے نزدیک سب کا حلال ہے۔ فرض کی 4 رکعت میں آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا آپشنل ہے؟ نہیں، فاتحہ تو پڑھنی ہے، سورت پڑھنا آپشنل ہے آخری 2 رکعتوں۔ سنت 4 رکعت میں آخری 2 رکعت میں سورت پڑھنا آپشنل ہے؟ نہیں، وہاں پہ آپ نے پڑھنی ہے۔ فرض میں آخری 2 رکعتوں میں نبی الاسلام سے چھوڑنا ثابت ہے سورت، فاتحہ تو پڑھنی ہے، بخاری مسلم میں ہے۔ باقی ساری نمازوں میں ہر رکعت میں فاتحہ کے ساتھ آپ نے سورت ملانی ہے، یا کم از کم 1 آیت اتنی پڑھنی ہے جس کی لینتھ 3 آیات کے برابر ہو۔ گاہک کے کہنے پر داڑھی کا سٹائل بنانا کیسا ہے؟ سٹائل سے مراد کون سا سٹائل ہے جی؟ فرینچ والا تو داڑھی ہے ہی نہیں ہے نا جی، باقی چھوٹی داڑھی تو یا وہ اس کا سٹائل بنانا وہ تو ٹھیک ہے، فرینچ تو کوئی داڑھی نہیں ہے نا، داڑھی ہونی چاہیے، اگر داڑھی ہے وہ تو ٹھیک ہے، بنا لے سٹائل، کوئی مسئلہ نہیں۔ لے جی، یہ آپ کا سارا تھدا میں نے اللہ کے فضل سے مکمل کر لیا، کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس آئی ہو اور میں نے اسے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو۔ باقی یہ کہ مزید اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو وہ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں، ہم نے ساری چیزیں ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی۔ کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے۔ عثمان بھائی سموسے آ جان گے نا 1 بجے تک؟ اچھا ہے، کیوں ریڈی کیوں ہے؟ ہاں ایک تو ویسے ہی بات جانے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا میں، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔